ایک وقت یہ تھا کہ وہ کسی ولی کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، اب محبت تاج الاولیاء اتنی غالب ہوئی، اب میں واقعے کے حوالے سے بتا رہا ہوں کہ اس میں آپ کوئی بدگمانی نہ کریں، کیونکہ پھر تاج الاولیاء نے اصلاح بھی کی ہے ان کی۔ اب نماز پڑھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین یا تاج الدین، ایاک نعبد یا تاج الدین، ایاک نستعین و ایاک نستعین یا تاج الدین، اہدنا الصراط یا تاج الدین صراط الذین یا تاج الدین۔ مطلب جو آیت پڑھتے ہیں ہر آیت کے بعد یا تاج الدین، یا تاج الدین، یہ ایک نیا اضافہ۔ اور دوسرا انہوں نے کام کیا کیا؟ ایک جھنڈا بنایا اور اس جھنڈے پر لکھ دیا تاج الدین نور اللہ، تاج الدین اللہ کا نور ہے۔ پھر ایک تعویذ بنایا، ایک کاغذ پہ خوب لکھا یا تاج الدین یا تاج الدین، اور تعویذ کو فولڈ کیا، ڈن پہ باندھ لیا، یہ موٹا تعویذ ڈن پہ۔ اب کسی کے باپ سے سمجھنے کے لیے تیار نہیں، پوری ذریت اہل حدیث کی پریشان، یا اللہ یہ کل تک قال رسول اللہ ھذا شرک کہتا تھا، اب ھذا محبت کہہ رہا ہے، یہ معاملہ کیا ہے؟ سمجھا رہے نہیں، سمجھنے کے لیے تیار۔ دوست بھی بڑے پریشان ہو گئے، اب وہ جو سنی لے گئے تھے وہ پریشان کہ بھیا اتنی محبت تو ہماری میں پاس بھی نہیں ہے، یہ تو بہت اوور محبت ہے۔ بارگاہ تاج الاولیاء میں وہ سارے احباب حاضر ہوتے ہیں، شکایت کرتے حضور بڑا عجیب حال ہے، ہر نماز میں زور زور سے قرات ہوتی ہے، چیخ چیخ کر قرات ہوتی ہے، اور ہر آیت کے بعد یا تاج الدین کا وظیفہ ہے، ڈن پر آپ کے نام کا تعویذ بنا لیا ہے۔ اور میں غلط بول گیا، فوٹو کا تعویذ بنایا تھا انہوں نے، بابا جان کی فوٹو کہیں سے لایا، اس کا تعویذ بنایا۔ اور اس کے بعد عالم یہ ہے حضور کہ وہ جھنڈے پہ تاج الدین نور اللہ لکھوا دیا ہے، سامنے دروازے پہ لگا دیا، سارے اہل حدیث دیکھتے اور چیڑتے۔ حضرت جلال میں آیا، فرمایا لے کر آؤ جی ان کو۔ دوست پہنچے، حضرت یاد کرتے ہیں، بالکل دوڑتے ہوئے گئے، حضرت نے یاد کیا، جیسے ہی بارگاہ تاج الاولیاء میں پہنچے، محبت کے انداز میں اور تنبیہ کے ساتھ، محبت آمیز تنبیہ، ایک پیٹھ پہ بکا مار کے فرماتے ہیں تعویذ کھول دو، جھنڈے کو اتار دو، اور نماز ویسے ہی پڑھتے جیسے نانا کی شریعت بولتی ہے، ذرا سی بھی تبدیلی کرتے تاج الدین ہڈی توڑ دیتا۔ تو کیا ہے اس کا مطلب؟ محبت میں اعتدال چاہیے۔ یہ تعلیم تاج الاولیاء بتا رہی ہے، تعلیم تاج الاولیاء کہ محبت، اعتدال پذیر والی محبت زیادہ بہترین ہوتی ہے۔ محبت میں غلو نہیں ہونا چاہیے، انتہائی غلو جو ہے وہ انسان کو گمراہیت کی طرف لے جاتا ہے۔ اور شریعت کی پاسداری دیکھیے، یہ نہیں کیا تاج الاولیاء نے، سند نہیں بننے دی کہ اگر یہ واقعہ سند بن گیا تو آج تو یہ محبت میں کر رہے، حالانکہ معذور تھے اس لیے کہ محبت میں تھے، وہ ڈوبے ہوئے تھے، وہ جان بوجھ کے نہیں کر رہے تھے، محبت کا تقاضا تھا، غلبہ محبت تھا، مگر کچھ جاہل بغیر محبت کے یہ ڈھونگ کریں گے، اس کی جڑ تاج الاولیاء نے پہلے ہی کاٹ دی۔ چنانچہ آپ دیکھیے یہ شریعت کا عالم تھا، اور میں نے کہا کہ خود آپ نے بھی نماز پڑھائی ہے، کیسے نماز پڑھائی ہے ذرا یہ بھی دیکھتے چلیں آپ۔ سیتا بڑی کی مسجد موجود ہے آج بھی، بازار کی پرانی مسجد تھی اس وقت، اب تو بن گئی ہے ماشاءاللہ، وہی سیتا برڈی کی مسجد ہے، پگی جاتی ہے اور سرکار تاج الاولیاء، مغرب کا وقت ہو رہا ہے، اذان ہو رہی ہے، بگی سے کوچوان کو کہتے ہیں روک دیں یہیں پر ہی، اس نے روک دیا۔ روکنے کے بعد اچھا ایک بات اور میں عرض کرتا چلوں کہ حضرت بابا یوسف شاہ فرماتے ہیں کہ کوچوان کو یہ حکم تھا حضرت کا، گھوڑے کو آزاد چھوڑ دیتا تھا، اپنی مرضی سے وہ چلاتا نہیں تھا گھوڑے کو، جدھر جی چاہتا گھوڑے ادھر ہی چلتے رہتے تھے۔ چنانچہ وہ مسجد کے پاس گھوڑے آ گئے، حضرت نے فرمایا ان کو روک دے، اس نے روک دیا۔ آپ بگی سے تشریف لاتے ہیں، اذان تو مکمل ہو چکی تھی، امام صاحب مصلی پہ بیٹھے تھے، بس اقامت کا انتظار ہو رہا تھا کہ ادھر اقامت ہو اور نماز پڑھائی جائے۔ جیسے لوگوں نے دیکھا سرکار تاج الاولیاء تشریف لائے ہیں، سب ادب سے کھڑے ہو گئے، ہاتھ باندھ کے۔ کھڑے ہونے کے بعد امام صاحب بھی آگے بڑھے، دست بوسی کی، کہا سرکار ذہ نصیب شہنشاہ ولایت، شہنشاہ ہفت اقلیم ہاں تشریف لایا ہے، حضور آپ ہی نماز پڑھائے، ہم خادم آپ کی اقتدا میں نماز پڑھیں گے۔ مصلی پہ کھڑے کر دیا، اب حضرت نماز پڑھانا شروع کرتے ہیں۔ اب جب نماز شروع کی تو بڑی عجیب و غریب نماز تھی، 3 رکعت تھی، کبھی 4 سجدے ہوتے ہیں، کبھی رکوع پہ رکوع ہو رہا ہے، دوسری رکعت میں کھڑے ہو گئے، تیسری میں بھی کھڑے ہو گئے، رکعت پہ رکعت، سجدے پہ سجدے، بس عجیب و غریب نماز ہے، کبھی کتنے جہاں سجدے کا جی چاہتا ہے سجدہ کرتے ہیں، سلام پھیرتے ہی نہیں ہے۔ لوگ بڑے پریشان، یار یہ کون سی نماز ہے مغرب کی، آج تک ایسی نماز پڑھی نہیں، 3 ہوتی تھی، یہ 5 سجدے، 6 سجدے، کبھی رکوع پہ رکوع، آیت پہ آیت، سورت پہ سورت، عجیب معاملہ چل رہا ہے۔ ایک والہانہ عاشق کی نماز چل رہی تھی، قوم میں 2 گروپ ہو گئے، وہاں پر انتشار ہو گیا۔
ایک طبقہ سوچتا ہے نماز نہیں ہوئی اپنی یار، پیچھے ہٹیں گے، سلام پھیریں گے، نماز لوٹا دیں گے۔ دوسروں نے کہا نہیں نہیں، اب تک تو صرف اٹھک بیٹھک کرتے تھے، نماز تو آج حقیقی ہو رہی ہے، یہی نماز کی معراج ہے، اور آج کی نماز تو ایسی قبول ہے کہ اسی نماز کے عوض بخش دیے جائیں گے۔ دل میں عقیدت تھی، نماز لوٹانے کے خیال قطن نہ آیا۔ سرکار تاج الاولیاء نے بہت دیر کے بعد سلام پھیرا، مصلی پہ بیٹھے ہیں، اب انتظار ہو رہا ہے حضرت دعا فرمائیں تو سنتیں ادا کریں، دعا بھی نہیں ہو رہی ہے، لیکن وہ کچھ عنصر جو ان کے دل میں تھا، ایک شبہ جو دل میں کہ نماز نہیں ہوئی، انہوں نے سوچا نماز لوٹا دی جائے۔ وہ آئے اور انہوں نے نماز لوٹانا شروع کیا۔ ادھر سرکار بیٹھے رہے بہت دیر تک، ادھر ان کی نماز ختم ہوئی۔ جیسے ہی نماز ختم ہوئی تو حضور تاج الاولیاء اچانک جھٹکے کے ساتھ، تیزی کے ساتھ مصلی سے بغیر دعا کیے ہوئے اٹھتے ہیں اور بگی کی طرف جا رہے ہیں۔ جب جانے لگے تو ان لوگوں نے آپ کو پکڑ لیا، بیچ میں ان کو گھیر لیا۔ سرکار کا حضور مانا کہ آپ ایک بزرگ ہیں، لوگ آپ کو ولی کہتے ہیں، مگر ولی ہو کر ایسی نماز آج تک ہم نے ایسی نماز نہ پڑھی۔ یہ کون سی نماز تھی جس میں کئی سجدے تھے اور کئی رکوع تھے اور کئی رکعتیں؟ ایسی نماز تو ہم نے نہیں پڑھی۔ آپ مسکرا دیے، مسکرانے کے بعد بکی کی طرف بڑھے، واپس پلٹتے ہیں، ایسے آتے جیسے گویا اب جواب دینا ضروری سمجھ رہے ہو۔ آ کے فرماتے ہو جی بابو، جیسا کتاب میں لکھا تم ویسی نماز پڑھتے، اور جیسا کتاب والا بولتا تاج الدین ویسی نماز پڑھتا ہے۔ تو یہ کون سی نماز تھی؟ میں اس کی دلیل بخاری سے دے دوں تاکہ کسی کو بخار نہ آنے پائے۔ بخاری بڑی اہم کتاب ہے یہ حدیث کی۔ امر المومنین حضرت عمر روایت فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا، نبی کی خدمت میں حاضر ہوا، گھوڑے سے اترا، سفید لباس پہنا ہوا ہے وہ شخص، اس کے لباس پر ایک داغ بھی نہیں ہے۔ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، نبی سے اتنا قریب ہو کے بیٹھا کہ حضور کے گھٹنوں سے اپنے گھٹنے ملا دیے، پھر اپنے ہاتھ کو نبی کے زانو مبارک پر رکھا اور پہلا سوال کرتا ہے یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ نبی پاک نے ارشاد فرمایا اسلام یہ ہے کہ تو اللہ پر ایمان لائے اور مجھے رسول جانے، رسول پر ایمان لائے۔ اس نے دوسرا سوال کیا اللہ کے نبی احسان کیا ہے، احسان کی تعریف کیا ہے؟ جب نبی نے جواب دیا تو اس نے کہا صدقتا محمد، ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سچ فرمایا۔ دوسرا سوال کیا اس نے احسان کیا ہے؟ نبی نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تو نماز ایسی پڑھے گویا خدا کو دیکھ رہا ہو۔ احسان کیا ہے؟ کہ تو نماز ایسی پڑھ جیسے تو گویا خدا کو دیکھ رہا ہو، اور اگر یہ کیفیت نہ ہو تو یہ تصور کر کہ خدا تجھے دیکھ رہا ہے۔ کہنے والے نے کہا صدقتا یا رسول اللہ۔ پھر اس نے تیسرا سوال کیا اللہ کے نبی قیامت کب آئیں گی؟ تو نبی پاک نے فرمایا کہ جتنا قیامت کے بارے میں پوچھنے والا جانتا ہے اتنا ہی بتانے والا جانتا ہے۔ اس نے کہا صدقتا یا رسول اللہ، سلام کیا چلا گیا۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ نبی نے فرمایا اے عمر دیکھو وہ جا نہ چکا ہو کہ مجھے اس سے اور کچھ بات کرنی ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہم دوڑے، اس کو نہ پایا، ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ تو نظر ہی نہیں آتا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جانتے وہ کون تھے؟ وہ جبریل تھا جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آیا تھا۔ جبریل صحابہ کو دین سکھانے آ رہے، کیا کہ نماز ایسی پڑھو، نبی سے کہلوا کر، نبی سے سوال کر کے، نبی سے کہلوا کے بتا رہے کہ نماز ایسی پڑھو گویا خدا کو دیکھ رہے ہو، اور اتنی کیفیت نہ ہو تو پھر یہ تصور ہو کہ خدا کو گویا خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو یہ ہماری نماز ہے کہ جس میں تصور یہ ہونا چاہیے کہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے، مگر یہ اولیاء کی نماز ہوتی ہے کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ خدا کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو جیسا کتاب والا بولتا، آپ سمجھ میں آ رہا ہے جملے کی حقیقت، جیسا کتاب والا بولتا ویسی ہم نماز پڑھتے ہیں۔ مجھے اس پر ایک بات یاد آ رہی ہے، میں کتاب لایا ہوں، دیکھیں یہ ہے کشف المحجوب، یہ حضرت داتا گنج بخش لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے۔ سرکار غریب نواز سے بہت پہلے ہندوستان تشریف لا چکے ہیں۔ داتا گنج بخش لاہوری کشف المحجوب کے اندر صفحہ نمبر 342 پر ایک واقعہ لکھا ہے حضرت داتا گنج بخش نے، میں بتا دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم ایک بزرگ ہے شیخ ابو اسحاق ابراہیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے زمانے کے ایک وقت کے ولی کامل حضرت مسلم المغربی سے ملنے کے لیے پہنچا۔ اب یہ شیخ ابراہیم جو تھے وقت کے بہت بڑے عالم تھے، اور یہ حضرت مسلم المغربی جو تھے یہ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے اس دور کے۔ تو حضرت شیخ ابو اسحاق ابراہیم کہتے ہیں کہ جب میں پہنچا تو وہ نماز پڑھا رہے تھے، تو میں نے دیکھا کہ وہ قرأت صحیح نہیں کر رہے، تو میں نے خیال کیا کہ ان کے پیچھے میری نماز تو ہوں گی نہیں، اس لیے کہ ان کی تو قرأت ہی صحیح نہیں ہے۔
تو وہ کہتے ہیں حضرت ابراہیم کہ میں نے اپنی نماز علیحدہ پڑھی اور پڑھنے کے بعد میں اس مسجد سے ان سے ملے بغیر چلا گیا کہ یار ان سب کیا مل رہا ہے کہ جس کی قرأت صحیح نہیں ہو کیا ولی ہوں گا. تو ان کے زبان میں لکنت تھی حضرت مسلم المغربی کی. تو حضرت شیخ ابراہیم کہتے ہیں کہ میں جب گیا دریا کے کنارے کہ وضو وغیرہ کر لوں اور جو ہے اب صاف صفائی کر لوں, حاجت وغیرہ سے فارغ ہو جاؤں, کہتے تبھی میں نے ایک شیر کو آتا ہوا دیکھا اور وہ شیر میری ہی طرف آ رہا تھا. تو شیخ ابراہیم گھبرائے اور یہ بھاگے, شیر پیچھے لپکا, یہاں تک کہ یہ بھاگتے بھاگتے حضرت مسلم المغربی کے مکان تک آ گئے. حضرت مسلم مغربی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکان کے سامنے کھڑے ہوئے تھے. یہ پہنچے اور پہنچنے کے بعد کہتے حضور اس شیر سے مجھے بچائیے, میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں. حضرت نے فرمایا گھبراؤ نہیں. اس کے بعد حضرت مسلم المغربی اس شیر کے پاس پہنچتے ہیں, اس کے کان کو پکڑا اور کان کو ایسے مموڑتے ہیں جیسے کسی بکری کے بچے کے کان کو مموڑ رہے ہو, اور شیر سے مخاطب ہو کے فرماتے اللہ کے کتے, کیا میں نے کہا نہیں کہ میرے مہمانوں کو تنگ نہ کیا کر. اور اس کے بعد جو ایک جملہ سنا فرمایا, کہا ابراہیم یہ تم ہو جو اپنے ظاہر کو سنوارتے ہو, ہم صوفیہ اور اولیاء وہ ہے جو اپنے باطن کو سنوار لیتے ہیں, اور جب ہم اپنے باطن کو سنوارتے ہیں تو ہر مخلوق ہماری اطاعت کرتے ہوئے نظر آتی ہے, اور تم ظاہر سنوارنے میں لگے رہتے ہو تو تم مخلوق کی اطاعت کرتے ہو, اور ہم اپنا باطن سنوار لے. تو تاج الاولیاء وہ ہے جنہوں نے اپنا باطن سنوار لیا تھا. تو منزل یہ تھی کہ اب نماز کی رکعتیں نہیں دیکھی جا رہی ہے, محبت دیکھی جا رہی ہے, الفت دیکھی جا رہی ہے, اور جب وہ دیکھی جا رہی ہے تو عالم یہ ہے کہ مقام وہ ہے کہ جیسا کتاب والا بول رہا ہے ویسی اب نماز ادا کی جا رہی ہے. اب حکم ہو رہا ہے تاج الدین سجدہ کرو, سجدہ ہو رہا ہے, رکوع کرو, رکوع ہو رہا ہے, قرات کرو, قرات ہو رہا ہے. اب رکعتوں کا تعین نہیں ہے, اس لیے کہ یہ مقام فنا فی اللہ ہے, اور جب بندہ مقام فنا فی اللہ پر پہنچ جاتا ہے تو یہ سارے دنیاوی لوازمات اور یہ شریعت کے دائرے اور حدود اس سے وہ پرے ہو جایا کرتا ہے, کیونکہ مقام فنا فی اللہ کی منزل میں ہوش و حواس گم ہو جاتے ہیں. جو ہوش میں نہ ہو وہ کیا نہ کرے. چنانچہ یہ سرکار تاج الاولیاء کی چند باتیں آپ کے اصلاح کا انداز میں بتا دوں آپ کو. یہ سب شریعت کی پاسداری اور شریعت کا تحفظ ہے. ایک آنے والا آتا ہے حضرت کی خدمت پہ, کہتا ہے حضور مجھے اپنے جیسا بنا دیجیے, مطلب ولی بنا دیجیے, لیکن اس کے لیے کیا فرماتے ہیں, پہلے طلب کی کتاب تو لاؤ جی پھر بنا دیں گے. کیا فرمایا, طلب کی کتاب. لیکن ظاہری مفہوم جو میں سمجھ سکا ہوں وہ یہی ہے, طلب کی کتاب مطلب پہلے باطن میں طلب تو پیدا ہو تب وہ مقام بھی دے دیں گے. ایک آنے والا آتا ہے کہتا ہے حضور میں حاضر ہوا ہوں, ہجوم ہے, ایک وسوسوں کا تصورات میں کھویا رہتا ہوں, وسوسے ہیں. حضرت نے بڑے پیارے جملے میں اصلاح فرمائی, کہتے ہیں سب کبوتر رہ رہے پنجرے میں سے اڑا دے وہ لینے. یہاں پہ خطرات کو تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ سب اصطلاحیات جو ہے, یہ اصطلاحاتیں ہیں, یہ صوفیہ کی ہے. آپ نے کہا پنجرے کو کھول دے کبوتر کو اڑا دے, یہ کبوتر کیا ہے, یہ نفسانی خواہشات, یہ وسوسوں کا سبب نفسانی خواہشات ہوتی ہے. جب انسان جب تک ان کو قید کیے ہوئے رہتا ہے خود ان کے ارد گرد قید رہتا ہے, اور جب وہ اپنے دل کو آزاد کر دیتا ہے اور سارے خیالات کو اڑا دیتا ہے مثل کبوتر کے, تو اب وہ اللہ کی یاد میں اور اس کی جو ہے ذکر میں ایسا میں ہوتا ہے کہ پھر وہی مقام فنا فی اللہ ہوتا ہے. حضرت بابا یوسف شاہ فرماتے ہیں کہ ایک صاحب آئے, ایک عالم دین تھے اپنے وقت کے, بہت بڑے عالم دین. وہ حاضر ہوئے اور حاضر ہونے کے بعد کہتے کہ حضور بڑا عجیب معاملہ ہے, میں نماز پڑھتا ہوں جی نہیں لگتا, وظیفہ کرتا ہوں جی نہیں لگتا. حضور عالم یہ ہے کہ بڑا پریشان ہوں, وسوسوں میں گھرا رہتا ہوں. حضرت نے فرمایا کہ پھر کیا چاہتے ہو جی. کہا حضور مقام ولایت عطا کر دیجئے, وسوسوں کو دفاع فرما دیجئے. تا فرماتے ہیں مولانا, وہ عالم صاحب تھے, کہا مولانا کتا مار کے لاؤ جی, ہم دونوں مل کر کھائیں گے. اب دیکھیے وہ ایک شعر مجھے یاد آتا ہے, اس طرح کی میں گفتگو بیان کروں تو بہت طویل ہو جائیں گی, لیکن پھر ایک ایک کو سمجھانا پڑے گا تب بات میں چاشنی آئیں گی, اور نہیں سمجھاؤں گا تو آپ بولیں گے یار یہ کیا گفتگو ہے. اس کے لیے میں ایک شعر کہہ دوں سرکار تاج الاولیاء کے بارے میں. حضرت بابا سرور شاہ فرماتے یہ کوئی فرق عقیل ہو یا سراج بزم فہیم ہو. سراج کہتے سورج کو, کوئی اپنے بزم کا علم فن کا سورج کیوں نہ ہو, وہ یہ مجال کس کی جو سمجھ سکے جو کلام تاج الاولیاء. تو انہوں نے کہا حضرت مقام ولایت عطا کر دیجیے. حضرت نے فرمایا کتا مار کے لاؤ جی, دونوں مل کر کھائیں گے.
تو وہ سمجھ نہ سکے. تو کہتے حضرت میں سمجھ نہ سکا. حضرت نے فرمایا واجی بولے آپ مولانا بن گئے اور یہ حدیث رسول نہیں نظر سے گزری. وہ حدیث کیا تھی سنیے, الدنیا جیفۃ وطلبها کلاب. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے دنیا مردار ہے اور اس کے طلب کرنے والے کتے ہیں. دنیا کیا ہے؟ مردار, مردار کی مثل ہے, اور اس کے طلبگار, اس کے طلب کرنے والے, اس کے پیچھے بھاگنے والے, یہ کیا ہے؟ کلاب, کتے ہیں, کتوں کی مانند ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو نفسانی خواہشات, یہ دنیا طلبی, یہ مثل کتے کو ہے. اپنے جسم سے اس کو خارج کرو اور مار کر کھا کے ختم کر دو. جب تو یہ مار کے ختم کر دے گا تب مقام ولایت پر فائز ہوگا. اب میں اس کی ایک جھلک بتا دوں کہ کتا کیا ہوتا ہے. اولیاء میں بعض وہ گزرے ہیں کہ حضرت شبلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, جو سرکار غوث پاک کے پیروں میں سے ہے, سرکار غوث پاک کے دادا پیروں میں سے ہے, ایک بستی میں پہنچے آپ, ایک سیر و تفریح فرمایا کرتے تھے. تو اس بستی کے ایک بہت بڑے اللہ کے ولی تھے. انہوں نے اپنے مریدوں کو بلایا اور بلا کے فرمایا کہ ہماری بستی میں شبلی داخل ہو گئے ہیں. دیکھیے ولیوں کو بھی سب پتہ چل جاتا تھا کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے, پورے ٹرانسمیٹر لگے ہوئے ہوتے تھے ان کے. تو انہوں نے کہا کہ ہماری بستی میں شبلی آئے ہیں, تم جاؤ عزت و احترام کے ساتھ ان کو سلام کرو, ان کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ اور ان سے کہنا ہے کہ ہمارے شیخ نے آپ کی دعوت رکھی, آپ تشریف لائیے, دعوت قبول کیجیے. یہ دونوں پہنچے مریدین حضرت شبلی کے پاس, کہتے حضور ہم فلاں کے مرید ہیں اور ہمارے شیخ آپ سے بڑے متاثر ہیں, انہوں نے آپ کی دعوت رکھی, آپ تشریف لائیے دعوت میں. تو انہوں نے کہا کہ اپنے پیر سے جا کے کہنا کہ ہم دعوت تو قبول کرتے لیکن شرط یہ ہے کہ ہمارے 2 کتے بھی ساتھ میں ہوں گے, وہ بھی کھانا کھائیں گے. اگر وہ منظور ہو تو دعوت قبول ہے. ابھی دونوں مرید سوچنے لگے یا اللہ یہ کون سے ولی ہے جو کتے پالتے رہتے ہیں, کتے کو ساتھ میں لے کے گھومتے رہتے ہیں, عجیب ولی ہے, اور ساتھ میں 2 کتے بھی تھے آپ کے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے حضرت کہہ دیں گے. پیر و مرشد کے پاس پہنچے, کہا حضور آپ نے تو کہا شبلی بہت بڑے اللہ کے ولی ہے, ان کی تعظیم کرو, عزت کرو, دعوت دو, آپ ایسے فاسق و فاجر کی دعوت کریں جو کتا لے کے گھومتا پھرتا ہے. پیر و مرشد تھے, پہنچے ہوئے ولی تھے, وہ مسکرا دیے, کہا شبلی کو جا کے کہو کہ حضرت آپ کی شرط منظور ہے, آپ اپنے کتے سمیت آئیے. یہ پھر مرید پہنچے, کہا حضور پیر صاحب فرماتے ہیں مرشد نے کہا ہے کہ آپ کتے سمیت آئیے. کہا نہیں ابھی نہیں, جا کے اپنے پیر و مرشد سے ایک بات اور کہہ دو, وہ کتے دسترخوان پہ بیٹھ کے ہمارے ساتھ کھانا کھائیں گے. یہ نہیں کہ ان کے لیے کوئی الگ جگہ ہوں گی وہاں کتے کو تم ڈال دو گے اور وہ کھائیں گے, وہ ہمارے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھیں گے. تو مرید اب تو اور پریشان, یا اللہ یہ کیسا عجیب ولی ہے. پھر آئے پیر کے پاس, کہا حضور وہ تو یہ کہتے, کہا جاؤ ان سے کہنا یہ بھی شرط آپ کی منظور ہے, بس آپ تشریف لائیے. پہنچے مرید, کہا حضور ہمارے پیر نے کہا منظور ہے. کہا ٹھیک ہے ہم آ جائیں گے. وقت مقررہ پر پہنچے, پیر و مرشد نے بہترین دسترخوان سجایا اور بہترین قسم کی اقسا و انواع قسم کی جو ہے غذائیں اور بہترین پکوان سامنے پروس دیے گئے. حضرت شبلی تشریف لاتے ہیں, ساتھ میں 2 کتے ہیں اور ان کے گلوں میں زنجیریں بندھی ہوئی ہے اور حضرت شبلی کے ہاتھ میں وہ زنجیریں ہیں. اس عالم میں داخل ہوئے, پیر و مرشد نے ادب کیا, بزرگ نے ہاتھ پکڑ کے دسترخوان پر لے آئے, بٹھا دیا. ایک کتا حضرت شبلی کے اس طرف بیٹھا ہے اور ایک کتا اس طرف بیٹھا ہوا ہے. حضرت شبلی علیہ رحمہ نے جتنے بہترین پکوان تھے, کچھ پکوان اس کتے کے سامنے پروس دیے, کچھ پکوان اس کتے کے سامنے پروس دیے. کتوں سے کہتے کھاؤ, وہ کتے کھانوں پہ ٹوٹ پڑے, یہ بیٹھے یہ نہیں کھا رہے. پیر و مرشد کہتے حضور آپ بھی تو کچھ نوش فرمائیے, یہ دعوت تو خاص آپ ہی کے لیے. کہا ہم بھی کھاتے ہیں. آستین نکالتے ہیں, آستین بڑی ہوتی تھی اس زمانے میں, جس طرح کے جھبے پہنے جاتے تھے, اس پہ رسی بندی بھی باندھ لیتے تھے آپ. اور رسی کھولا آپ نے, آستین میں کچھ سوکھی روٹیاں تھیں, اس میں سے ایک روٹی کا ٹکڑا نکالتے ہیں, پانی کے پیالے میں ڈباتے ہیں اور اس روٹی کو تناول فرماتے ہیں اور کتوں سے کہتے کھاؤ. اب عالم یہ ہے کہ کتے کھاتے ہیں پھر ہاپنے لگتے ہیں, تھک جاتے ہیں, تو آپ کہتے ہیں ارے کھاؤ اور کھاؤ, یہ تمہارے لیے ہے, یہ روغنی غذائیں تمہارے لیے ہے, ترغیب دلا دلا کے کھلا رہے ہیں. اور وہ جو پیر صاحب جنہوں نے دعوت کی ہے وہ بھی سوکھی روٹی کھا رہے ہیں ان کے ساتھ. اس کے بعد عالم یہ ہوا کہ دعوت ختم ہوئی, حضرت نے ایک سوکھی روٹی کا ٹکڑا تناول فرمایا, اس کے بعد آپ اٹھے, مسافہ ہوا, تشریف لے گئے. اب دونوں مرید تو بڑے بے چین تھے یہ سب دیکھ کر حالات کہ یہ عجیب دعوت, عجیب عالم. تو پیر صاحب سے کہتے حضور کچھ بھی سمجھ میں نہ آیا ہمارے, اس چیز سے آپ پردہ اٹھائیے, اس راز کو افشا کیجئے, آخر یہ معاملہ کیا ہے, یہ کتے کون ہیں.
حضرت فرماتے ہیں میاں تم اس مقام پہ نہیں پہنچے کہ صوفیہ اور بزرگوں کے تم باطن اور اس کو دیکھو. شبلی مقام ولایت کے اس اعلیٰ مقام پر ہے کہ اس نے اپنے نفس امارہ جو مثل کتا ہے اپنے میں سے نکال کے کتوں کی شکل میں ڈھال دیا ہے. روغنی چیزیں نفس کے لیے ہے اور اس کے ذات کے لیے صرف روٹی کا سوکھا ٹکڑا ہے. یہ شبلی کا مقام تھا سرکار غوث پاک کے پیر و مرشد کا. نفس امارہ کو مثل کتے کے انہوں نے ظاہر فرما دیا سامنے. اور وہ کتوں جو ہے وہ نفس, یہ جو خواہشات ہے, یہ جو عیش و آرام کی طلب ہے, یہ نفس امارہ کی شرارتیں ہیں. اور بزرگان دین وہ ہوتے ہیں جو اس پر قابو پا لیتے ہیں. تاج الاولیاء نے اسی پہ قابو پایا اور اسی کی ترغیب دلاتے رہے. فرماتے کہ کتا مار کے لاؤ جی, ہم دونوں مل کر کھا لیں گے. جب نفس امارہ کو ہی مار ڈالیں گے کوئی خواہشات نہ ہوں گی, اور جب نفسانی خواہشات نہ ہوں گی یہی مقام ولایت کی ابتدا ہوتی ہے. سرکار تاج الاولیاء کے بہت سارے باتیں اتنے سے چھوٹے سے وقت میں بیان نہیں کی جا سکتی. بس آخری میں ایک بات یہاں پر اختتام کر رہا ہوں, وقت ہو رہا ہے. حضور مفتی اعظم ہند جو خود تاجدار ولایت ہے, ناگپور جب تشریف لائے حاضر تو بارگاہ تاج الاولیاء میں حاضر ہوئے, اور اس کے راوی متعدد علماء ہیں جس میں حضور مفتی غلام محمد صاحب خود, ان سے میں نے خود یہ بات سنی. تو کسی نے جب زیارت تاج الاولیاء سے آپ فارغ ہو کر باہر تشریف لائے وصال کے بعد, کسی نے سوال کیا کہ حضور تاج الاولیاء کی ولایت کے تعلق سے, مقام ولایت کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے, آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو سرکار مفتی اعظم فرماتے ہیں میاں تم تاج الاولیاء کی مقام ولایت کے بارے میں سوال کرتے ہو, تاج الاولیاء ولی ہی نہیں ہے بلکہ ولی گر ہے. یہ صرف ولی نہیں ہے بلکہ یہ ولی بنانے, ولی گر کہتے ہیں بنانے والے کو, یہ خود ولی نہیں ہے, ہزاروں کو ولی بنانے والے. ولی تو ہے ہی ہے, ایسے ولی ہے کہ یہ ولی گر ہے, ولی بنانے والے ہیں. اسی لیے آپ خود فرمایا کرتے رہے تاج الاولیاء, ہاؤ جی آج تک کسی ولی نے 5 پیسے نہیں بنائے, تاج الدین 5 پیسے بنائیں گا. کبھی فرماتے تاج الدین 1.25 لاکھ ولی بنائیں گا. کبھی آپ کے جملے ہوتے فلاں اپنے وقت کا, فلاں اپنے زمانے کا, فلاں اپنے دور کا. تاج الدین اپنے زمانے کا, تاج الدین اپنے دور کا, تاج الدین اپنے وقت کا. کبھی آپ کے جملے ہوتے عالم جذب کے اندر, مختلف جملے سرکار کے جذب کی عالم میں ہوتے. کبھی فرماتے ہو جی بابو جس کو تاج الدین نے دے دیا اس سے کوئی چھین نہ سکا, اور جس سے چھین لیا اس کو کوئی دے نہ سکا. تاج الاولیاء کا جس کو فیض مل جائے قسم خدا کی دنیا کی کوئی طاقت اس کا فیض نہیں چھین سکتی ان کا, اور جس سے وہ روٹ جائے کوئی طاقت ان کو منوا نہیں سکتی. اللہ تعالیٰ فیوز تاج الاولیاء سے ہم سب کو مستفیض کر فرماتا رہے. جو کچھ یہ بیان ہوا بڑا قلیل تھا. انشاءاللہ اتوار کے دن خود بارگاہ تاج الاولیاء میں فقیر کا بیان ہے میرا. وہاں پر کیا نام ہے مسجد کا, ایک مینارہ مسجد کے بعد جو گراؤنڈ ہے وہاں پر خطاب ہے انشاءاللہ. اور حضور منانی میاں کے صاحبزادے تشریف لا رہے ہیں, ان کی صدارت رہیں گی انشاءاللہ, اور میرا فقیر کا بیان رہیں گا. وہاں آپ لوگ تشریف لائیں تاکہ تاج الاولیاء کی بارگاہ میں زیارت بھی ہو جائے, اور ان کی بارگاہ میں جب ہم خراج عقیدت انہی کی قرب خاص میں بیان کریں گے تو اس کا لطف کچھ اور ہوگا. وہاں پھر میں کچھ اور نئی چیزیں جو یہاں نہیں بیان کر پایا وہاں میں آپ سے انشاءاللہ آپ کے روبرو پیش کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مالک کائنات اس 2 روزہ مجلس کو ہماری قبول فرمائے. وما علینا أحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء